السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروجیکٹ کا ڈیمو جو پروجیکٹ ہے کین نانو ٹیسٹ کینسر، میرا اس میں ڈیٹا سیٹ ہے جو کہ یہ اس کی ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اس میں باقی اس کی جو ایگزیکیوشن ہے کہ کس طرح میں نے اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے، یہ ویڈیو اس کے اوپر کنٹین ہے، یعنی کہ یہ میری فائنل رپورٹ ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ سسٹم پرفارمنس ایویلویشن بائی مشین لرننگ الگوریتم یوزنگ KNN الگوریتم، یہ جو اس کے اندر ویلیوز نکالی گئی ہیں، یہ جو گرافس ہیں مختلف جو میں نے یوز کیے ہیں، ان کا میں اس کے اندر بتاؤں گا پوری ویڈیو کے اندر کہ کس طرح میں نے ویلیوز نکالی ہیں اور یہ گرافس کیا کیا چیزیں شو کروا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے جو اپنے کوڈ کو رن کیا ہے اس کو میں نے CoreToDo سسٹم کے اوپر اور Core i5 سسٹم دونوں کے اوپر اس کی پرفارمنس کو ایوالویٹ کرنا تھا کہ کون سا سسٹم اس کی بیسٹ پرفارمنس دے گا۔ تو سب سے پہلے میں نے جو S1 سسٹم 1 یعنی CoreToDo کے اوپر اس کو رن کیا کوڈ کے اوپر، یہ میں آپ کو کیونکہ میں نے اس کی امیج اتاری ہے کیونکہ یہ دوسرے سسٹم کے اوپر کام کیا تھا، اور اس لیے سسٹم کے اوپر میں ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے اوپر اس کی ریکارڈنگ کا مسئلہ آ رہا تھا۔ تو یہ اوپر میں نے اپنا نام لکھ دیا، اسٹارٹ میں نے اناکونڈا کو رن کیا، پھر ڈیسک ٹاپ کے اوپر فولڈر پڑا، پھر اس فولڈر کو رن کیا، پھر اس کے اوپر بریسٹ کینسر ہے، پھر اس کو میں نے اپنے کوڈ کو رن کیا ہے، اور اس کو رن کرنے کے بعد یہ کچھ ویلیوز نیچے کیلکولیٹ ہو رہی ہیں، اور ان کو کیلکولیٹ ہونے کے بعد جب یہ اینڈ پہ ہو گیا تو یہاں پہ اس کا یہ گراف بن گیا ہے۔ یہ اس کی کمپلیٹ ایگزیکیوشن ہوئی ہے CoreToDo سسٹم کے اوپر، جو کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر یوز کیا ہوا اس کا ڈیٹا سیٹ، اور اس کو میں نے اس یہاں پہ دکھا بھی دیا کہ کس طرح اس کو میں نے کمانڈ کے ذریعے رن کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو Core i5 جو کے اوپر جہاں پہ میں نے رن کیا اس کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ وہ جس کے اوپر یہ Core i5 کے اوپر سسٹم کے اوپر رن کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اس کے ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد یہ والا اس کے اوپر ڈائیگرام بنی ہے، اور یہ اس کے بعد میں نے LSCPO کے ذریعے Core i5 کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ نکالی ہیں، جو کہ اس رپورٹ کے اندر میں نے رزلٹس کے پورشن کے اندر مینشن کی ہیں۔ یہ سب سے بڑا آرکیٹیکچر ہے اس کے ایکسفورڈ، اس کو 32 یہ اس کا بیٹا بنایا گیا ہے۔ CPU اس کے اندر 4 ہیں، اس کے بعد تھریڈڈ ایک کور کے اوپر 2 تھریڈ رن ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد 2 یعنی کورس پر ساکٹ، یعنی 2 کورس ہیں ایک ساکٹ کے اوپر، اور ساکٹ سے ایک لگی ہوئی ہیں، اور اس کا مطلب اس کے اندر 2 کور ہیں اور اس کے بعد 4 تھریڈ رن ہو رہے ہیں۔ تو نیچے اس کا وینڈر نیم بتایا گیا، تمام انٹل ہے، Core i5 CPU، یا اس کا پروسیسر کا بتایا ہوا، اسٹیپنگ کا بتایا ہوا، CPU میگا ہرٹس، اس کی میکس میگا ہرٹس کتنی ہے، من کتنی ہے، بوگو میپس کا بارے میں بتایا، ورچولائزیشن ہے، اور اس کے اندر 3 کیشے یوز ہوئی ہیں، L1 ڈیٹا کیشے 32 KB ہے، اور L1 انسٹرکشن یہ بھی 32 KB ہے، اور L2 کیشے 256 KB ہے، اور L3 نوما نوڈ ہے، CPU ہے 0 سے 3 تک، اس کا بتایا فلیگز ہے، اس کے نیچے تمام چیزوں کو شو کروا دیا گیا ہے۔ اور یہ اس کے جو میں نے اپنے کوڈ ہے اس کو پرف نکالا ہوا ہے کہ پرف کے ذریعے میں نے اس کی تمام یعنی کہ جس کوڈ کا اس سسٹم کے اوپر وہ کمپلیٹ یعنی کہ وہ پڑھی ہے کتنا اس نے CPU کو یوٹیلائز کیا اس Core i5 سسٹم کے اس تمام چیزوں کو، یہ اس کے اوپر اس کے ملی سیکنڈ ٹاسک کلوک اس کو بتایا گیا، CPU یوٹیلائزیشن کو ہے، کانٹیکسٹ سوئچنگ اس کے اندر کتنی ہوئی ہے، اس کے ملی سیکنڈز ہے، CPU مائگریشن کتنی ہوئی ہے، پیج فالٹس کتنی ہے، سائیکلز ہے، اسٹالز فرنٹ اینڈ انسٹرکشنز کا بتایا، فرنٹ اینڈ سائیکلز آئیڈیل کا بتا دیا، انسٹرکشنز پر سائیکلز اس کے برانچز کا بتا دیا گیا، برانچز مس کتنی ہوئی ہے، L1 ڈیٹا کیش میں لوڈز کتنے ہوئے ہیں، مسز کتنی ہوئی ہیں، L1 کا تمام یعنی کہ یہاں پہ اس کو بتا دے گا، یہاں پہ اس کا تمام کمپلیٹ ٹائم بتا دیا کہ اس نے کتنا ٹائم لیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر، یہ یعنی کہ پرف کے ذریعے اس کے تمام وہ چیزیں نکالی گئی، اوپر پرف کی کمانڈ کے سوڈو پر اسٹیٹ -t پائتھن، اور یہ آگے اس کا نام لکھ دیا گیا۔ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی جو Core i5 سسٹم کے اوپر نکالی تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو CoreToDo کے یہ تو اس کے وہاں تک جو کوڈ رن کیا تھا اس کی پرفارمنس ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے CoreToDo اس کے اندر تمام بتایا گیا، اس کا بائٹ آرڈر بتا دیا گیا، CPU 2 اور اس کے اندر ان لائن CPU یعنی کہ 0 1، اور اس کے اندر Core 1 ہے، یعنی تھریڈز پر Core 1 ہے، یعنی ایک ساکٹ کے اندر ایک ساکٹ ہے اور اس کے اوپر 2 کورز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ہر ایک کور کے اوپر ایک تھریڈ رن ہو رہا ہے، اور یہ نوما نوڈ کا اور اس کا وینڈر ID بتا دیا گیا، CPU کی فیملی بتا دی گئی ہے، ماڈل کا بتا دیا گیا، اس کے ماڈل نیم
جو بھی کوڈ ٹو ڈو یہ بتا دیا گیا، اس کے بعد سی بی اور اس کے میکس مین تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ L1 ڈیٹا کیشے، L1 انسٹرکشن کیسے، اس کے اندر صرف 2 کیشے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے اس مائلسٹون 1 کے اندر بھی بتا دیا تھا، جہاں پہ وہ پروجیکٹ کی تمام ڈاکومنٹیشن بتائی تھی کہ کیا کیا میں اس کے اندر کرنا ہے، اور یہ اس کے اندر تمام اس کی چیزیں کی بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پرف کو جب میں نے رن کیا تھا وہاں پہ کوڈ ٹو ڈو سسٹم کے اندر، تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے یعنی کہ یہ لکھا ہوا یہاں پہ، یعنی جب میں نے اس کو رن کیا تھا تو وہاں پہ ایرر آ گیا تھا۔ سب سے پہلے سوڈو پرف -d اور اس کا نام لکھا تھا، تو وہاں پہ جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ لینکس ٹولز اس چیز کو انسٹال کرے، اس کے بعد یہ کمپلیٹ ورکنگ کرے گا۔ تو میں نے اس کے بعد اس کو انسٹال کیا، سوڈو apt get انسٹال کے بعد یہ کمپلیٹ انسٹالیشن ہونے کے بعد یہ اسکرین شاٹ کے ذریعے دکھایا گیا۔ یہ اس کی یہ جو یہ جب یہاں پہ رن ہونا سٹارٹ ہو گیا، اس کے پیکیجز انسٹال ہوئے، اس کے بعد یہ اوکے ہو گیا تمام چیز۔ اس کے بعد میں نے پرف کی کمانڈ لگائی کوڈ ٹو ڈو سسٹم کے اوپر، جب وہ اس کے یہاں پہ کمانڈ رن ہو گئی تو اس کے بعد اس کی تمام پرفارمنس نکل آئی۔ سی پی یوٹیلائزیشن کا بتا دیا، سی پی یو مائگریشن، پیجز فالٹ، سائیکلس، انسٹرکشنز، L1 ڈیٹا کیشے، L1 مس کیشے جو بھی، اور اس کا ٹوٹل ٹائم بتا دیا گیا، یوزر سسٹم جو بھی ہے، تمام چیزیں پرف کے ذریعے اس کی نکالی گئی ہیں۔ یہ پہلے جو رن کیا تھا اس کے لیے یہ فیز کمپلیٹ ہوگا، جس کے اندر میں کوڈ کو رن کیا، سی پی یو کیا، اس کی سسٹم کی اسپیسیفکیشن نکالی اور پرف کو میں نے رن کیا۔ یہ تمام چیزیں ان اسکرین شاٹس میں بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹس کی طرف آتا، جو اوریجنل ہے، یعنی یہ سب سے پہلے میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا، اس کا میں نے کمپلیٹ اس کے اندر بتا دیا ہے کہ کس طرح میں نے ان چیزوں کو نکالا اپنے ویڈیو کے اندر، کہ کس اسکرین شاٹس کے اندر کہ کس طرح تمام مائگریشن وہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے اس کے ریزلٹس کے اندر اسپیسیفکیشنز لکھی گئی ہیں، یہاں پہ میں نے تمام دونوں سسٹمز کی اسپیسیفکیشنز کو بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا کہ برانچز کتنی مس ہوئی ہیں، کتنی اٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی سب کا یہاں پہ یعنی کہ مینشن کیا ہوا ہے اس پورشن کے اندر۔ کیونکہ یہ لیٹکس کے اندر اتنا ڈپلیٹ زیادہ اچھا نہیں بنے، تمام اس کے فگرز کے ذریعے یعنی کہ شو کر گیا گیا جو میں نے نکالا ہے پرف کے ذریعے، جو پرفارمنس میں سسٹم 2 اور یہ فگر 16 کے اندر اور فگر 15 کے اندر، یعنی کہ تمام پرف کی ڈیٹیل کو میں نے بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو یہ میں نے 2 اور بنایا ہوا میموری اسیس چارٹ بنایا، سسٹم 1 میموری اسیس چارٹ، اسیس گراف 2 کا، اور اس کے بعد یہ جو میموری ہیپ کنسیپشنز کے گراف کس طرح بنے ان کا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو کس طرح بنایا ہوا۔ یہ سب سے پہلے جو عاطف کا نام ہے کوڈ ٹو ڈو سسٹم ہے، جس کے اندر یہ تمام ویلیوز ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ لکھا ہوا کہ سب سے پہلے میں نے اس کے اندر یہ تو اسکرین شاٹس ہیں جو وہ ڈاکومنٹ میں یوز ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس میں رن کیا ہے والگرینڈ کے ٹول کو رن کیا سب سے پہلے، جس کے ذریعے یعنی کہ میموری ٹریسز نکالی ہیں، کینن یعنی کہ ٹولز ہے، اس میں لیکی ٹولز کو یوز کیا، والگرینڈ کو یوز کیا۔ جب میں نے اس کو رن کیا تھا تو اس کے رن ہونے کے بعد ایک CSV فائل بنی تھی، یعنی کہ اس کی ایگزیکیوشن یہ کافی دیر تک یعنی رن ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا رن ہونے کے بعد کنٹرول C کر کے اس کی چھوٹی سی ایک CSV فائل سیو کر لی تھی، اور پھر اس کے ذریعے میں نے اس کو بنایا تھا۔ وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ جب میں نے اس کو رن کیا تو وہ ایک CSV فائل بن گئی اس طرح۔ یہ تو میں نے سیپریٹ کیا ہوا ہے، یہ جو اس کی ایک فائل بن کے آئی تھی اس کو یہ یہاں پہ یعنی کہ اس کو میں نے فوراً کنٹرول C کر دیا تھا، تو یعنی کہ کافی MBs کی GBs میں فائل بن جاتی، تو اس لیے میں نے فوراً اس کو رن کر دیا تھا، تو چھوٹے KBs کے اندر فائل بن گئی، کافی اس کے اندر تمام انسٹرکشن لوڈ اسٹور تمام چیزوں کو بتایا گیا۔ اس کے بعد اس کو میں نے ادھر ایک اور ٹول کی مدد سے، اس کا نام میں نے یہاں پہ ڈاکومنٹ کے اندر یوز کیا ہوا ہے، جس کی مدد سے میں نے اس کو سیپریٹ کیا تھا۔ یہاں پہ CSV فائل جنریٹ کے KBs کے اندر جنریٹ ہوئی، اس کے بعد ایک اور میں ٹول یہاں پہ یوز کیا تھا، یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، ایکسل سے پہلے بائنڈری اینڈ ریپیٹڈ دا میموری اسٹورز اینڈ دا یہ سبلائم ٹول، اس کے اندر میں تمام کو پیسٹ کیا، اس کے اندر میں نے اس کی تمام یعنی کہ جتنی وہ اس کی انسٹرکشنز ہیں لوڈ اسٹور کی اور میموری کی، ان تمام کو میں نے
सेपरेट कर लिया था। और उनको सेपरेट करने के बाद जब मैंने एक्सेल के अंदर यहाँ पे उनको कॉपी कर लिया, अभी ओपन हो जाता है तो इसके अंदर यानी कि वहाँ पे उसको मैंने सबलाइम के अंदर पेस्ट किया वहाँ से, फिर वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस लोड और स्टोर तमाम को अलग अलग करके और उनके यानी कि मैंने उनका साइज़ उनका दे दिया। ये इसके तमाम ये चीज़ों का बता दिया गया। जब इस फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मैंने फिर यानी कि एक और फाइल के अंदर इसको कर लिया, ये जो लिखी हुई इसके अंदर, जिसके अंदर यानी कि मैंने उस तमाम डाटा को अरेंज करने के बाद फिर इधर पेस्ट कर लिया कि कितनी इंस्ट्रक्शन लोड की हैं, स्टोर की हैं और तमाम का यानी कि यहाँ पर फिर मैंने उसकी मदद से यहाँ पे उसका ग्राफ बनाया। ये यहाँ पे बताया गया हुआ कि इंस्ट्रक्शंस इतनी है, ये लोड की हैं, स्टोर की हैं, मेमोरी के तमाम को बताने के बाद मेमोरी असेस चार्ट इसका बन गया था, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें शो करवा रही कि इंस्ट्रक्शंस कितनी है, इसमें लोड की कितनी है, स्टोर की कितनी है, मेमोरी कितनी, कलर्स के ज़रिए जो तकरीबन मेमोरी की ना होने के बराबर है सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद स्टोर्स की इंस्ट्रक्शंस है। ये कोड टू डिजिट सिस्टम के मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ और इसका मैंने यानी कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ किया। और उसके साथ ही एक ये टूल है मेमोरी हीप कंसेप्शंस ऑफ पाई, यानी कि इस टूल को मैंने ये किस तरह बनाया, ये तो वो मैसिव की एक कमांड यूज़ की थी जिसके ज़रिए आउटपुट निकल आती है कि आपके कोड ने कितनी मेमोरी हीप कंसेप्शन की है और ये उसकी एक आउटपुट में एक फ़ाइल भी बन जाती है इस तरह की मेमोरी हीप कंसेप्शंस बाइट्स एंड जो भी है इसके अंदर तमाम इस तरह की एक फ़ाइल बन के आ गई बाहर। और इसके अंदर तमाम उन्होंने बता दिया कि कितनी इसने मेमोरी हीप कंसेप्शंस की है और ग्राफ के अंदर तमाम बताया हुआ है कि इसने कितना यानी कि ये इसमें बताया गया तमाम चीज़ें कि इसमें बेस के अंदर कौन सी चीज़ किस चीज़ को शो करवा रही है, वो तमाम चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन कर दी हैं। ये तो थी कोड टू डिजिट सिस्टम की जो कि तमाम उसके मैंने बता दिया गया।